کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غرار ہوتا۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں۔ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں۔ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں۔ میری جامی ورگی طور نہیں۔ سب مل کر مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پاکستان کے شہر شرکپور شریف میں موجود ہیں۔ اولیاء کرام کا یہ شہر ہے اور بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں۔ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آج کا یہ اجتماع سجایا گیا ہے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شب جمعہ ہے، مانگنے کی رات ہے، اللہ اس رات کی خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ عام دنوں میں درود پڑھو تب بھی رحمتیں ہیں، تب بھی برکتیں ہیں، مگر جب شب جمعہ آ جائے، سبحان اللہ، جمعرات کی رات آتی ہے نا، یہ خاص درود پاک پڑھنے کی رات ہے۔ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ جب جمعرات کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر آتے ہیں، جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جو جمعرات کی رات درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اس درود پاک کو یا پڑھنے والے کا نام اس میں لکھتے ہیں۔ اور سنو، جب جمعے کا دن آتا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور دنوں کا درود مجھ پر فرشتے پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن پڑھا جانے والا درود میں بنفس نفیس خود سماعت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن، یہ خاص
کثرت سے درود پاک پڑھنے کا وقت ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اور یہ شب جمعہ ایک اور بڑی کمال کی اس کی میں برکت بتاؤں کہ روایتوں میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا مانگی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ان 5 راتوں میں، باقی 4 راتیں تو سال میں ایک بار آتی ہیں، مگر جو 5ویں رات ہے وہ جمعرات کی رات آتی ہے، جو ہر ہفتے آتی ہے۔ تو جمعرات کی رات جو کہتے ہیں نا، جمعرات بھری مراد، سبحان اللہ، یہ واقعی مراد بھرنے والی رات ہے۔ تو شب جمعہ دعا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اب سبحان اللہ، دعوت اسلامی کا کیا کہنا کہ ہر جمعرات کو دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے۔ ہمیں تو دعا کرنا آتی ہے نہیں آتی ہم جانتے ہیں، لیکن اگر ہم ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کر لیں، سب مسلمان مل کر ذکر کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اے شرق پور والوں، ایک نیت اور بھی کر لو کہ جس طرح آج بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، ہر جمعرات انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر اور جس خاص ٹاپک پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، وہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جو ہم سب کو درپیش ہونا ہے، مگر نارملی اس پر بات کم کی جاتی ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے، ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ اگر کوئی صحابی 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ان کے متعلق پوچھا کرتے کہ وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے دعا کرتے، اگر مدینہ پاک میں ہی ہوتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے کہ 3 دن ہو گئے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ اور اگر وہ صحابی بیمار ہوتے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا کر ان کی عیادت فرمایا کرتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا حضور وہ تو شدید بیمار ہے۔ جیسے ہی آقا کو پتہ چلا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کو ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ہائے ہائے، ان صحابی کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ جن کے گھر پر نبی پاک خود آ جائیں، ساتھ صدیق اکبر بھی ہوں، فاروق اعظم بھی ہوں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ یہاں تھوڑا سا میں بات کو روکتا ہوں، ایک مدنی پھول، بیان بھی چلتا رہے گا، سیکھتے بھی جائیں گے کہ ہم کیا ایسا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی نماز پڑھنے والا، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی جاننے والا، کوئی پڑوسی کچھ دن تک نظر نہ آئے تو ہم اس کی کوئی فکر کریں، کوئی خیریت پوچھے۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، بندہ بستر میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، جیل میں ہے، کہاں ہے پتہ ہی کچھ نہیں، فکر بھی کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آس پڑوس کے، آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے۔ اور جب پتہ چلے کہ بیمار ہیں تو سبحان اللہ عیادت کرنا، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ مگر آج تو عیادت ہو، تعزیت ہو، خیریت ہو، جو بھی ہو، ہم نے فون تک رکھا ہے، واٹس ایپ پہ نپٹا دینی ہے، چل کر جانے والا معاملہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ آج آپ کسی کو نہیں پوچھیں گے نا، ہو سکتا ہے کل ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کیونکہ ہم بھی نہیں پوچھتے کسی کی تو کوئی بھی ہمیں نہیں پوچھے گا۔ آج آپ لوگوں کی تکلیف میں، ان کی مشکلوں میں، ان کی پریشانیوں میں، ان کی بیماریوں میں اگر ان کا خیال رکھیں گے نا، ان کی طبیعت پوچھیں گے، ان کی خیریت پوچھیں گے، کچھ مدد کر دیں گے تو انشاءاللہ، اللہ کرے ہم پر کوئی برا وقت نہ آئے، لیکن اگر کوئی مشکل وقت آ گیا تو یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی کھڑے رہ جائیں گے۔ یہ زمانے کا ایک دستور یاد رکھو، محبت دو گے تو محبت ملے گی، پیار بانٹو گے تو پیار ملے گا، عزت کرو گے تو عزت ملے گی۔ کچھ لوگ ہمیں ملتے ہیں، کہتے ہیں یار میری کوئی عزت نہیں کرتا، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ لوگ آتے ہیں میرے سامنے، سب سے ملتے ہیں، مجھ سے کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، مجھ سے کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ایسا شخص اپنی خود ہی کمپلین کر رہا ہوتا ہے۔ اب خود کہہ رہے ہیں کہ باقی سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، مجھ سے نہیں مل رہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ There is something wrong in myself، کچھ گڑبڑ میرے اندر ہی ہے۔
मैं ही तो कहीं लोगों को तंग नहीं कर रहा, मैं ही तो लोगों को झड़क नहीं रहा, मेरा ही अंदाज अच्छा नहीं है, लोग मिलना ही नहीं चाहते मुझसे। सिंपल फॉर्मूला, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। आप मुस्कुराए किसी के सामने, वो भी मुस्कुराएगा। है ये हमेशा याद रखें, गिव एंड टेक है। तो आप बीमारियों में इयादत करने जाएं, लोगों की मौत मैयत में जाया करें, जनाजों में शिरकत करें, सुन्नत भी है, सवाब भी है, दिलजोई भी है। और मेरे आका का कितना प्यारा तरीका कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम उस सहाबी के घर पहुंच गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम जब उनके घर गए ना, देखा वो शदीद बीमार है। आका अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यारे खूबसूरत अंदाज में उनकी तीमारदारी फरमाई, हाल पूछा। अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हाल बयान करते हुए अपनी बीमारी का सबब बताया। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इबरत आमोज सबब बना कि बीमार कैसे हो गए। कहते हुजूर बात यह है कि एक दिन मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने आपकी मस्जिद में हाजिर हुआ, आप इमामत कर रहे थे, मैं पीछे नमाज़ पढ़ रहा था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज में सूरह कारिआ की तिलावत फरमाई। हुजूर मैंने जब सूरह कारिआ सुनी तो मुझ पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया, खौफ खुदा का गलबा तारी हो गया। अब मैंने दुआ की अल्लाह की बारगाह में, जब क़यामत का अहवाल सुना तो मैंने दुआ की कि ए अल्लाह मुझे दुनिया में आजमाइश में डाल दे, मुझे आखिरत में अजाब न देना। खुद ही अपने लिए दुनिया की आजमाइश की दुआ कर ली कि मौला डालना है तो दुनिया में आजमाइश में डाल दे, आखिरत में अजाब न देना। अंसारी साहबी कहते हैं हुजूर जो भी मेरी आप हालत देख रहे हैं उसी का सबब है, ये मैंने ही दुआ की थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी तरबियत फरमाई उस सहाबी रसूल की। फरमाते ये दुरुस्त नहीं है तुम अल्लाह पाक से दुनिया की भी खैर मांगते, दुनिया की भी भलाई मांगते, आखिरत की भी भलाई मांगते और जहन्नम से बचने की भी दुआ करते। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त राइट अवे उन सहाबी रसूल को फरमाया अभी दुनिया और आखिरत की भलाई अल्लाह से मांगो। सहाबी रसूल ने फौरन नबी पाक के हुक्म पर अमल किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जैसे ही दुआ की, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी उनके लिए दुआ फरमाई। दुआ का असर ऐसा हुआ कि वो सहाबी उठ कर खड़े हो गए। साहबा कहते हैं ऐसा लगता था रस्सियों से जकड़े हुए और अब आज़ाद होकर खड़े हो गए। नबी पाक की जो दुआ थी, सुभान अल्लाह। और नबी पाक की दुआ के बारे में बरेली के ताजदार क्या फरमाते हैं, इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत यानी कबूलियत ने बढ़कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता क्या चला कि कभी भी अपने लिए आजमाइश की दुआ नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपने लिए मुसीबत की दुआ नहीं करनी चाहिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं किसी और के लिए भी नहीं करनी चाहिए। ये माँ बाप के लिए भी दर्स है, मेरी माओ जो बहनें उनके लिए भी दर्स है। बाज़ औक़ात बच्चा तंग करता है, बच्चा बात नहीं मानता, तो जनाब अपने ही बच्चे को बदुआएं दे रहे होते हैं, तुझे कीड़े पड़े, तू बर्बाद हो जाए, तुझे ये ना मिले। अरे आपकी औलाद है, अगर कबूलियत का वक्त हुआ और ये दुआ कबूल हो गई तो आप खुद सारी जिंदगी टेंशन में रहेंगे। अपने लिए भी अच्छी दुआ करनी है। अच्छा, हम किससे मांग रहे हैं, उसके पास कमी है? अल्लाह से ये क्यों कहें कि अल्लाह दुनिया में आखिरत में अजाब ना देना, दुनिया में दे दे। अरे मेरा रब दुनिया में भी खैर देने पर कादिर है, आखिरत में भी बख्शने पर कादिर है, उसके खजानों में कमी नहीं है। तुम उससे मांग रहे हो जो जिसके खजाने भरे हुए हैं, जो सारी कायनात को अता फरमाने वाला है। तो कितनी प्यारी कुरानी दुआ है। फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ऐ रब्बे करीम हमें दुनिया में भी खैर अता फरमा, आखिरत भी हमारी अच्छी कर दे और हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। तो हमें पता चला कि हमें किस अंदाज से दुआएं मांगनी चाहिए। अच्छा, एक और बात सीखने को मिली कि सहाबा किराम कुरान का असर कितना लेते थे। हाय हाय, एक सूरत सुनी, इतना खौफ तारी हुआ कि बीमार हो गए। हमारे सामने न जाने कितनी बार पूरे कुरान की तरावीह पढ़ी हमने, पता ही नहीं इमाम साहब क्या तिलावत कर रहे हैं। या तो कुरान पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं, समझते हैं तो असर नहीं लेते। सुभान अल्लाह, हमारे सहाबा किस कदर कुरान में डूबकर कुरान की तिलावत किया करते थे या सुना करते थे। अल्लाह करे कि हमें भी कुरान पाक से ऐसी मोहब्बत नसीब हो जाए, कुरान पाक समझने का हमें भी शौक मिल जाए। हम में से कई लोग हैं रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब क्या तिलावत कर रहे हैं पता ही नहीं है। मैं एक मशवरा देना चाहूँगा, और इस फार्मूले से एक और फ़ायदा भी आपको हो जाएगा कि आप जो भी नमाज पढ़ते हैं ना, सूरह यूँ समझिए कि सना से लेकर
اور آخری التحیات تک، قاعدہ اخیر تک پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، ترجمے سے نماز یاد کریں، سمجھیں پڑھتے کیا ہیں، ہمیں خود ہی نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کو قرآن پاک اور نماز کا ترجمہ آ جائے گا نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نماز میں ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے، آپ کی توجہ نماز میں رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ پھر قرآن سمجھ آ گیا تو سبحان اللہ۔ دوسرا مشورہ یہ دوں گا کہ 30واں پارہ، ایٹ لیسٹ آخری پارہ جو ہے نا قرآن کا، وہ 3-4 بار ترجمے اور تفسیر سے پڑھ لو، کیونکہ نارملی امام صاحب 30ویں پارے سے ہی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، ہم بھی نارملی اپنی نماز 30ویں پارے کے درمیان پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دماغ میں پتہ چلے گا کہ تلاوت کیا ہو رہی ہے، بات کیا ہو رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب آؤ اس سورت کی طرف چلتے ہیں کہ جس سورت کا ذکر ہوا ہے۔ یہ کیسی سورت ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ قاریہ کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ 30ویں پارے میں ہے اور اس سورت میں ایک رکوع اور صرف 11 آیتیں ہیں، 11 آیتیں۔ یقین کرے تلاوت کرے تو 1-1.5 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، مگر میسج، اس سورت کی گہرائی، اس سورت کا پیغام، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے صرف 11 آیتوں میں ہمیں بتا دیا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی اور قیامت کا حال احوال کیا ہوگا، اور اس حالت کے اندر ہمارے ساتھ، ہمارے اعمال ناموں کے ساتھ کیا ہوگا، فیصلہ کیسے سنایا جائے گا۔ ایک بہت بڑا منظر جو ہے صرف 11 آیتوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب قرآن کی 11 آیتوں میں اتنے بڑے بڑے میسیجز ہیں تو بتاؤ جو پورا قرآن پڑھے گا، ترجمے سے پڑھے گا، تو اس کے سینے میں کتنا علم اور کتنی ساری باتیں اسے سمجھ آ جائیں گی۔ تو آ جائیے میں کچھ سورہ قاریہ کے بارے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ قرآن میں رب فرماتا ہے دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔ 3 بار ایک ہی بات، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ یہ قرآن کا ایک شاندار اسلوب ہے۔ جب کسی چیز کی تاکید کرنی ہوتی ہے، emphasize کرنا ہوتا ہے، پڑھنے والے کی توجہ درکار ہے، ایک بڑی بات ہونے والی ہے، تو قرآن خود ہی سوال کرتا ہے وما ادراک ما القارعۃ۔ ہمیں کیا پتہ، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر قرآن سوال کیوں کر رہا ہے کہ آگے جواب آنا ہے۔ غور سے سنو، یہی انداز آپ کو ملتا ہے سورہ قدر کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن خود پوچھتا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے، اور آگے خود ہی جواب ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے تم نے کیا جانا، کیا ہے وہ دل دہلانے والی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں القارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ لفظ قرعن سے بنا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ اس سے گرجدار آواز پیدا ہو، اسے عربی میں قرعن کہتے ہیں۔ یہ آواز اتنی زوردار ہو، اتنی ہی دل دہلانے والی ہوتی ہے۔ اب ذرا غور سے توجہ دیں، اچانک کوئی بڑا ہارن بجا دے ہمارا دل دہل جاتا ہے، کوئی چیز گر جائے، دھماکہ پیدا ہو، ہمارا دل دہل جاتا ہے۔ مگر یہ کیسا دل دہلانے والا معاملہ ہوگا، پھر آپ تصور کریں کہ جب سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی گھر میں ہوگا، کوئی بازار میں ہوگا، تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، خواتین اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گی، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت اچانک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ جائیں گے، بلند و بالا پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ذرا غور تو کرو اس وقت کیسی کڑک پیدا ہوگی، کیسی گونج پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک دھماکہ ہوگا اور کیسے دل دہل جائیں گے، کیسی بدحواسی طاری ہوگی۔ ایک اور جگہ پر اللہ کریم
اسی دھماکے اسی زلزلے کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو کیسا زلزلہ ہوگا، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ سوچو یہ دل دہلانے والی بات ہو رہی ہے۔ القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی، یعنی قیامت آئے گی۔ اب قیامت کے دن سینیریو کیا ہوگا، ماحول کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ کیا کہا؟ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے پروانے دیکھے ہوں گے بارش میں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، جدھر روشنی ادھر پروانے جاتے ہیں، ٹکراتے گر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتی، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ فرمایا بندے انسان جو ہے نا وہ پتنگوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پروانے، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کتنی مضبوط یہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اتنی بڑی قوت ہے پہاڑ کے اندر، مگر اس کا حال کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ کبھی رضائی بنانے والے کو دیکھا؟ وہ رضائی بناتا ہے تو اون اڑ رہی ہوتی ہے، تو جیسے اون اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ ذرا غور کریں، اللہ نہ کرے کہیں باہر کسی بڑے ٹرک کا ٹائر پھٹ جائے، کوئی سلنڈر پھٹ جائے، دھماکہ ہو، ہم بدحواس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اتنا بڑا دھماکہ ہو، زلزلہ آئے، آسمان پھٹ جائے، تارے گریں، پہاڑ اڑنے لگیں، انسان بھاگ رہے ہوں، دوڑ رہے ہوں، سوچو خوف کا عالم کیا ہوگا۔ اور اب اس خوف میں کیا ہوگا سنو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ آقا نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا۔ ہم نے کئی بار سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، آؤ آج ذرا سور کی تفصیل سنو، کیسے پھونکیں گے اور کیا ہوگا۔ نبی پاک نے یہ پوری تفصیل صحابہ کو بیان کی، فرمایا کہ آسمان بنانے کے زمین و آسمان بنانے کے بعد اللہ کریم نے سور کو بنایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ نبی پاک فرماتے اب اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا حکم کب دیا جاتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ آلموسٹ 1450 سال پہلے میرے آقا نے کیا فرمایا کہ حضرت اسرافیل سور ہاتھ میں لے چکے ہیں، منہ کے قریب کیے ہوئے ہیں، منہ میں لے چکے ہیں اور عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے نا۔ اب آگے چلے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ فرمایا ایک نورانی سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے، اس کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا، اتنا بڑا سور۔ پھر فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ یہ ایک بار نہیں ہوگا، 3 بار آپ سور پھونکیں گے۔ فرمایا پہلا جو سور ہوگا نفخہ فزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک، پھر سور پھونکا، دوسرا جو پھونکا جائے گا نفخہ صعق یعنی موت کی پھونک، اور پھر تیسری بار جو نفخہ ہوگا سور پھونکی جائے گی وہ ہوگا نفخہ قیام یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی پھونک۔ اب نبی پاک نے بتایا کہ یہ تینوں پھونکیں کیسے لگائی جائیں گی، یہ نفخے کب ہوں گے، یہ سور پھونکا کب جائے گا۔
آقا فرماتے ہیں اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دیتے ہوئے فرمائے گا انفخ نفخۃ الفزع، یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی ہولناک آواز سن کر زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے۔ ہاں، جسے اللہ پاک محفوظ فرمائے گا اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام اس آواز کو اتنا لمبا کریں گے، یعنی کافی دیر تک یہ سور کی آواز، یہ سور پھونکا جائے گا۔ اس کی ہولناکی کے سبب پہاڑ ایسے چلنے لگیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پر شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ۔ قرآن کہتا ہے جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، دل اس دن خوف زدہ ہوں گے۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید فرمایا اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جیسے سمندری لہروں کے تھپیڑے لگتے ہیں تو کشتی کے سوار اوندھے گرتے ہیں۔ اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے مگر فرشتے مار مار کر انہیں واپس دھکیل دیں گے۔ اس وقت عجیب کوہرام ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے۔ ابھی لوگ اسی حال پر ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی۔ اب لوگوں پر ایسا خوف، ایسی دہشت طاری ہوگی کہ اس کی کیفیت اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرح ہو کر پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ پاک چاہے گا لوگ اسی آفت میں مبتلا رہیں گے۔ پھر اللہ کریم حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسرا سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ وہ نفخہ کون سا ہوگا؟ نفخہ صعق، یعنی موت کا نفخہ، موت کی پھونک۔ اب جب اس بار سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان والوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ ہاں، جسے اللہ پاک چاہے اس وقت اسے موت نہ آئے گی۔ اب حضرت ملک الموت رب جبار و قہار کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب، آسمان والے اور زمین والے سب موت کے گھاٹ اتر چکے مگر جسے تو نے زندہ رکھا۔ اللہ پاک ان زندہ رہنے والوں کو خوب جانتا ہے مگر فرمائے گا بتاؤ کون کون باقی ہے؟ تو ملک الموت عرض کریں گے یا رب تو زندہ ہے اور تجھے تو کبھی موت نہیں آنی، تو حی قیوم ہے، پھر تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل علیہ السلام زندہ ہے اور مولا میں بھی زندہ ہوں۔ ملک الموت کہیں گے میں بھی زندہ ہوں۔ اب حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام پر موت طاری کی جائے گی، یہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے۔ پھر ملک الموت عرض کریں گے اے مالک جبرائیل اور میکائیل بھی موت کا مزہ چکھ چکے۔ اللہ پاک فرمائے گا اب کون بچا ہے؟ عرض کریں گے مالک تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہ آئے گی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں۔ اب پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر پھر حضرت ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اب صرف اللہ واحد قہار باقی ہوگا، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اب اللہ پاک فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ مگر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہوگا ہی دنیا میں۔ پھر خود ہی رب ارشاد فرمائے گا، یہ بات قرآن میں موجود ہے، اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ پھر زمین و آسمان کو یوں لپیٹ دیا جائے گا جیسے کاغذ کو لپیٹتے ہیں، پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا۔ اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے سامنے آئے۔ اس وقت کوئی بھی سر اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اب مخلوق کو اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا، پہلے قبروں میں تھے اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے، جو پہلے زمین کی سطح پر مرے پڑے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے پڑے ہوں گے۔ پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں، رب کا فرمان ہوگا نا، بس تو زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، یہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا انفخ نفخۃ البعث،
अब तीसरी बार सूर फूका जाएगा, और ये कौन सी फूंक होगी? फरमाया मरने के बाद उठाए जाने के लिए सूर फूको। हजरत इसराफील अब तीसरी बार सूर फूकेंगे, अल्लाह अकबर, इससे तमाम रूहें निकल आएंगी। अल्लाह पाक फरमाएगा मेरी इज्जत व जलाल की कसम, तमाम रूहें अपने अपने जिस्मों में चली जाएं। चुनाचे तमाम रूहें अपने अपने जिस्मों में चली जाएंगी। अब जमीन खुलेगी और तुम सब अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो जाओगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है मुहतिईना इलद्दा यक़ूलुल काफिरून हादा यौमुन असिर, यक़ूलुल काफिरून हादा यौमुन असिर। तर्जुमा, उस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते हुए काफिर कहेंगे ये बड़ा सख्त दिन है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है कारिया, ये है दिल दहलाने वाली। कुरान ने जो इम्फसाइज किया ना कि तुम्हें पता है क्या है दिल दहलाने वाली, अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ। कैसा दिल दहल रहा होगा जब कयामत तारी होगी। सुनो सुनो, अब इसके बारे में ये 50,000 साल का कयामत का दिन होगा। आह मैदान महशर की गर्मी, लोग पसीने से शराबूर होंगे। इतना पसीना निकलेगा कि 70 गज जमीन में जज्ब हो जाएगा। फिर जो पसीना जमीन न पी सकेगी वो ऊपर को चढ़ेगा, किसी के टखनों तक होगा, किसी के घुटनों तक होगा, किसी की कमर तक, तो किसी के सीने तक, किसी के गले तक, और काफिर के मुंह तक पसीना चढ़ जाएगा जिसमें वो डुबकियां खाएगा। इस गर्मी में प्यास की शिद्दत का जो आलम होगा वो बयान से बाहर है। लोगों की जबानें सूख चुकी होंगी, जबानें कांटा बन चुकी होंगी। अल आतश, हाय प्यास की सदाएं होंगी। तकरीबन 25,000 साल तक लोग इसी इंतजार में रहेंगे कि हमारा हिसाब शुरू हो जाए, कुछ मामला आगे बढ़े। शाफ़ए महशर महबूब रब्बे अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से हिसाब शुरू किया जाएगा। अब सूरह कारिआत की आखिरी आयतों का मंजर समझो कि पहले तो कुरान ने बताया कि दिल दहलाने वाली आने वाली है। सुनो, उसमें पहाड़ भी रुई की तरह उड़ेंगे, इंसान पतंगों की तरह होंगे। अब ऐसी कैफियत में जब हिसाब शुरू होगा तो फिर क्या होगा? फरमाया अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। कहा तो बहरहाल जिसके तराजू भारी होंगे तो वो पसंदीदा जिंदगी में होगा। यानी अगर उसकी नेकियां ज्यादा हुई, मीज़ान अमल पर जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, उसे जन्नत अता की जाएगी और वो पसंदीदा जिंदगी में होगा। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदा की कसम जन्नत की तैयारी करो। नेकियों का पलड़ा हल्का ना होने देना। जिंदगी का ये टारगेट रखना है कि जब नामाए अमाल तोले जाएं तो मेरी नेकियों का पलड़ा हो जाए, पलड़ा भारी हो जाए। और फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। जन्नत में जाने वालों में हम भी शामिल हो जाएं। आओ मैं बताऊं जन्नत में नेमतें कैसी हैं। बहार शरीयत में है कि जन्नत एक मकाम है जो अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए बनाया है। जन्नत में वो नेमतें हैं जो किसी आंख ने देखी नहीं है, किसी कान ने सुनी नहीं है, किसी दिल का उस पर गुमान भी नहीं गुजरा। जन्नत में हीरे जवाहरात से बने हुए महल्लात हैं। जन्नत की दीवारें सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहर का और चौथा शराब का। और ये पाकीज़ा शराब है। इन दरियाओं से नहरें निकलकर हर महल के नीचे से गुजरती हैं। सुभान अल्लाह। अहले जन्नत को जन्नत में हर किस्म के लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश होगी तो जितनी उनको ख्वाहिश होगी ठीक अंदाजे से पानी, दूध, पाकीज़ा शराब और शहद कि कूजे उनके खुद ब खुद हाथ में आ जाएंगे। जन्नत में कोई नजासत नहीं है, न गंदगी है, न थूक है, न बदल की मैल है। जन्नत में हर शख्स के सिरहाने कम से कम 10,000 खादिम होंगे। अल्लाहु अकबर। जन्नत में जन्नती शख्स जितनी नेमतें खाता जाएगा उसकी लज्जत जो है बढ़ती चली जाएगी। अल्लाहु अकबर। रिवायत में है जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा मेरे प्यारे बंदों को खिलाओ। इन्हें लजीज खाने पेश किए जाएंगे, उन्हें हर लुकमे पर अलहदा लज्जत मिलेगी। जब ये खाने से फारिग हो जाएंगे तो फरिश्तों को हुक्म होगा मेरे बंदों को पिलाओ। अब अहले जन्नत को बेहतरीन शरबत पेश किए जाएंगे, उन्हें हर घूंट पर अलहदा लज्जत मिलेगी। जब वो पीने से फारिग हो जाएंगे अब अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारा रब हूँ, मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया, अब मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। जन्नती अर्ज करेंगे ऐ हमारे प्यारे अल्लाह हम तुझसे तेरी रज़ा मांगते हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा बेशक मैं तुमसे राजी हूँ, आज तुम्हारे लिए बड़ा इनाम है, ऐसी इज्जत जो इन तमाम नेमतों से आला है। बस अल्लाह पाक अहले जन्नत को अपना दीदार अता फरमाएगा।
پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اہل جنت کو اللہ پاک کا دیدار باقی تمام نعمتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کا دیدار مل جائے اور کیا چاہیے۔ جن کی تولے بھاری پڑ گئے، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، وہ اس جنت میں جائے۔ مگر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن نے کہا جن کی تولے ہلکی پڑ گئی، پھر وہی اسلوب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ۔ دوبارہ قرآن پوچھ رہے تم نے کیا جانا، یہ ہاویہ کیا ہے؟ پھر قرآن نے خود ہی بتا دیا، نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی آگ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کی نیکیاں کم ہوئی، اگر اللہ پاک کی رحمت نہ ہوئی تو ایسا شخص دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ جہنم کیا ہے آؤ یہ بھی سنو، جنت کے بارے میں سنانا، فیصلہ خود کرو کہ نیکیاں زیادہ کرنی ہے یا یہی گناہوں والی زندگی کنٹینیو کرنی ہے۔ یہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، بے حیائی، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ چوری، یہ نشہ، یہ چوری، یہ ڈکیتی، یہ غلط کام جاری رکھنا، یہ توبہ کرنا۔ اگر جنت میں جانا ہے تو رب کو راضی کرنا۔ حرام کام کرنے والوں غور سے سنو، اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور رب ناراض ہو گیا تو پھر جس جہنم میں جانا ہوگا نا، وہ جہنم کیسی ہے؟ جہنم اللہ پاک کے قہر و غضب کا مقام ہے۔ جہنم کی آگ نہایت گرم ہے۔ حدیث پاک میں ہے یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اگر اس دنیاوی آگ کو پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کر دیا ہوتا تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، ایک تو جہنم کی آگ سے 70 گنا مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔